رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی محمد حنیف بٹو۔ عمران ریاض سے آج ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو بھی عرش شریف کی طرح اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو عمران ریاض نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ آپ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ نے آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ کوئی ظلم دیکھتا ہے ہوتا ہوا، جو زیادتی ہوتی ہوئی دیکھتا ہے، کسی کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا اگر نہیں ہوتی تو سمجھو ایمان ختم ہے، پھر اس میں ایمان نہیں ہے۔ کہ اگر وہ سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن اس کے لیے نہ وہ آواز بلند کر رہا ہے اور نہ اس کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو رہی ہے اس ظلم کے خلاف، تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان ختم ہے۔ اور اس کے بعد کمرہ عدالت میں عمران ریاض خان نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بات کہی، عرش شریف کی والدہ کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، میری والدہ کے پاس اور بھی بیٹے ہیں، یہ لوگ میری زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس سفر میں ان لوگوں نے مجھے بھی قتل کر دینا ہے، میں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرتا رہوں گا۔ یہ ہے کہ شیخ رشید کے خلاف بلاول بھٹو کی توہین کرنے پر کراچی میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب بلاول بھٹو کی بھی توہین ہو چکی ہے اور شیخ صاحب نے توہین کر دی ہے، تو شیخ صاحب آپ کے اوپر کراچی میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، آپ نے کراچی بھی جانا ہے، وہاں کی بھی آپ نے سیر و تفریح کر کے آنی ہے، آب و ہوا چیک کر کے آئیے گا کیسی ہے کراچی کی۔ تو میرے محترم، کبھی ایک وقت تھا کہ جب کبھی کسی پر مقدمہ درج ہوتا، پہلے مقدمہ درج ہوتا، پھر وہ کچھ عرصہ کے بعد کارروائی ہوتی اور بندے کو گرفتار کر کے تھانے والے لے کے آ جاتے، لیکن اور آج کل جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بندہ پہلے آ جاتا ہے، اٹھا کے لے آتے ہیں اور بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ اس پر کیا مدعا ڈالنا چاہیے۔ ہاں جی، حکومتیں سوچتی ہیں کہ اس پر کیا مدعا ڈالیں، اب یہ بندہ تو ہم اٹھا کے لائے، اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں کہ انصاف کسے کہتے ہیں، نظام کسے کہتے ہیں۔ انصاف وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور تک رہا، پھر اس کے بعد بھی بہت سے اللہ والے لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا میں انصاف کو قائم کیا، اس عوام کے لیے انہوں نے خیر خواہی سوچی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بچے کے دودھ کے لیے بھی وظیفہ لگا ہوا تھا، آج تو 1 روپے کی چیز کسی کو جو ہے نا وہ نہیں دی جا رہی، پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ لگ گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ایک صرف زکوٰۃ کا پیسہ، عشر کا پیسہ، جو کا پیسہ اور زکوٰۃ کا پیسہ جو بیت المال میں آتا تھا، اسی سے ملک چل رہا تھا۔ یار اس کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آج کے حکمران چور ہیں، نہیں تو جتنا ٹیکس ہم حکومت کو دے رہے ہیں، جتنا ٹیکس ہم حکومت کو دے رہے ہیں، اگر یہ ایماندار ہوتے، اگر یہ خیانت نہ کرنے والے ہوتے تو ہمارا ملک آج ٹاپ آف 1 پہ ہوتا۔ لیکن کیا ہے، حکمران چور ہیں، کھائی جو بندیاں کو ڈکائی جو۔ اب تو تمہیں شرم آئے گی، کبھی تو تمہیں حیا آنی چاہیے۔